اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک زللت عن دینی یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر اللیل والنہار یا محول الحول والاحوال حول حالنا الی احسن الحال الہی اعمالنا قلیل و حاجاتنا کثیر و انت اعلم بصیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا اللہم صل علی محمد وعلی محمد ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبی اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اشرف الانبیاء والمرسلین مولانا و مولا الثقلین و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی مولانا امیر المومنین علی بن ابی طالب وعلی السیدۃ الجلیلۃ المعصومۃ المظلومہ یا مولاتی یا فاطمۃ اغیثینی ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اما بعد فقد قال مولانا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام وَأَنْ أَبْتَدِئُكَ بِتَعْلِيمِ كِتَابِ اللَّهِ وَتَعْوِيلِهِ وَشَرَائِعِ الْإِسْلَامِ وَأَحْكَامِهِ وَحَلَالِهِ وَحَرَامِهِ وَلَا أُجَاوِزُ ذَلِكَ بِقَائِلَ غَيْرِهِ إلى آخر القول مولانا امیر المومنین علی بن ابی طالب۔ آقا امیر المومنین کی ذات مقدسہ پہ لاکھوں درود و سلام اور ان کے عظیم آقا جناب ختمی مرتبت آقا سید الانبیاء کی عظمت پہ کروڑوں درود و سلام کہ جن کے صدقے سے ہمیں معرفت توحید ہوئی، جن کے صدقے سے آج یہ دین کا سسٹم چل رہا ہے اور رہتی دنیا تک یہ نظام مصطفیٰ، یہ نظام خدا اور یہ نظام ولایت و امامت ہمیشہ قائم و دائم رہے گا۔ اور ایک ظلم کے اس دور میں جو سب سے بڑی امید لگی ہوئی ہے، امید عدل امام حجت علیہ السلام انشاءاللہ جلد از جلد اس زمین کو ولی برحق کے عظیم فیض اور ان کے وجود مقدس کی وجہ سے ان کے زمانہ ظہور میں یہ کائنات سے ظلم کا خاتمہ ہوگا اور تمام تر جہان جو انتظار عدالت میں ہیں انشاءاللہ عدالت قائم ہوگی اور تمام مظلومیت بھری داستان انسانیت کا خاتمہ ہوگا اور ظالم اپنے حقیقی انجام تک پہنچیں گے۔ میرے محترم جتنے بھی سننے والے ہیں، میں آپ سب کو جہاں پہ دعا کا ہر وقت آپ کے لیے انشاءاللہ اہتمام ہے اور تمام برادران خواہران کی خدمت عالیہ میں بعد السلام تحفہ یا علی مدد اور جتنے بھی سامعین گرامی ہیں ان سب سے گزارش ہے کہ یہ سلسلہ سوال و جواب بھی ہے، آپ اپنے شرعی سوالات سے آپ میسج کر سکتے ہیں تاکہ ساتھ ساتھ یہ سلسلہ بھی جاری رہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ میرا موضوع جناب امیر المومنین آقا باب مدینۃ العلم کہ جن کے صدقے سے ہمیں توحید و رسالت کی
اور عدالت کی معرفت ہوئی ہے، اور اگر علی نہ ہوتے تو جناب رسول اللہ نے فرمایا لم یعرف المؤمنون بعدی، اے علی اگر آپ نہ ہوتے تو میرے بعد مومنوں کی پہچان ممکن نہ تھی۔ گویا آقا علی ابن ابی طالب مومنوں کی پہچان کا ذریعہ ہے۔ جب امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا اسم گرامی لیا جائے یا ان کے فضائل کا تذکرہ کیا جائے تو جو دل شاداب ہوتے ہیں، جن چہروں پہ رونق آ جاتی ہے، ختم یہ مرتبت کے قریب وہی مومن کا چہرہ ہوتا ہے، اور وہی قابل تعریف ہوتے ہیں، وہی متقی انسان ہوتے ہیں، اور انہی پہ ہی یقیناً عمل کی بھی باس پرس ہوگی۔ بڑا زبردست جملہ ہے ایک بزرگ عالم دین کا، وہ فرماتے ہیں کہ علی والو، اچھا جی، شاہ صاحب نے سوال کیا کہ ایک نو مسلم کی پچھلی زندگی کی روزے اور نماز کا کیا حکم ہے؟ جی شاہ صاحب، انشاءاللہ میں آپ کو آگے سوالات کے جوابات کے سیشن میں ضرور دوں گا، آپ انتظار فرمائیے گا، یقیناً آپ ساتھ ہی آن لائن رہیں گے۔ تو عالم دین کا جملہ ہے کہ جو عمل کی بات ہونی ہے نا، جو قبر میں اور معاشر میں جو اعمال کی جانچ پڑتال ہونی ہے وہ علی والوں کی ہونی ہے۔ علی والے عمل سے کبھی بھی غافل نہ رہیں، اس لیے کہ علی والوں سے ہی یہ ساری جانچ پڑتال ہونی ہے، اور علی والوں سے ہی پوچھا جائے گا کہ تمہارے اعمال کیسے تھے، تم نے رزق کہاں سے کمایا، خرچ کہاں کیا، تم زندگی میں اللہ کے سامنے کبھی سجدہ ریز بھی ہوئے ہو یا نہیں، بیت اللہ کا حج تم پر واجب تھا وہ تم نے کیا یا نہیں۔ یہ تمام کے تمام سوالات علی والوں سے یقینی ہونے ہیں، لہذا علی والے ہی تیاری کر کے جائیں، باقیوں کی زندگی آسان ہے۔ وَأَنِ ابْتَدَأَكَ بِتَعْلِيمِ كِتَابِ اللَّهِ وَتَعْوِيلِهِ، آقا امیر المومنین حضرت علی حیدر کرار ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، ظاہری خطاب امام حسن مجتبیٰ کو ہے، لیکن حقیقی خطاب جناب امیر المومنین کا اپنے قیامت تک آنے والے شیعہ کے نام کا ہے۔ قیامت تک آنے والے جتنے بھی مومنین ہیں ان کے بارے میں یہ سوال ہے۔ اچھا، قبلہ نماز تراویح کس دور میں شروع ہوئی؟ چلیں حاج صاحب، یہ اکثر آپ سب کو پتہ بھی ہے، لیکن انشاءاللہ چلیں تھوڑی سی میں بھی اس بارے میں مزید اشارہ کر دوں گا۔ ارے یہ پرانا ٹاپک ہے، لیکن انشاءاللہ میں اس بارے میں اشارہ کر دوں گا، جہاں تک میری معلومات ہیں ضرور انشاءاللہ عرض کروں گا۔ تو میرے محترم، ظاہری خطاب جناب محمد ابن حنفیہ کو یا امام حسن مجتبیٰ کو ہے، لیکن حقیقتاً یہ علی ابن ابی طالب کی جو تعلیمات ہیں ان کا تعلق قیامت تک آنے والے تمام ولایت کے پیروکاروں کے نام ہے۔ اور علی ابن ابی طالب اور جناب سید الانبیاء کی ایک صفت عظیم یہ ہے کہ وہ امت کے باپ کے طور پر ہیں، اور جہاں پہ قرآن نے باپ کی نافرمانی کا ذکر کیا ہے نا، وہاں پہ ائمہ معصومین علیہم السلام کی تفسیر کے مطابق وہاں پہ اس باپ سے مراد جناب رسول اللہ اور جناب علی حیدر کرار ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، رمضان المبارک آپ کو پتہ ہے کہ امت کے یتیم ہونے کا مہینہ ہے، قوم کے شیعہ کے یتیم ہونے کا مہینہ ہے رمضان المبارک۔ رمضان المبارک میں آپ ایک مشہور نوا کہ آج کوفے والے یتیم ہو گئے،
حقیقت میں پوری امت یتیم ہوئی ہے علی ابن ابی طالب کی شہادت پہ۔ مسلمان سے مجالس میں انشاءاللہ ذکر آئے گا۔ تو علی ابن ابی طالب ایک شفیق باپ کی طرح، ایک ہمدرد باپ کی طرح علی ابن ابی طالب اپنی اولاد، قیامت تک آنے والی روحانی اولاد کے تعلیم و تربیت کا انتظام کیسے کرتے ہیں؟ تو اسی عنوان سے آقا فرماتے ہیں صرفت حیث عنانی من امرک ما یعنی الوالد الشفیق، فرمایا کہ چونکہ مجھے تمہاری ہر بات کا اتنا ہی خیال ہے جتنا ایک ہمدرد اور شفیق باپ کو ہونا چاہیے، تمہاری اخلاقی تربیت بھی میرے پیش نظر ہے۔ وَأَجْمَعْتُ عَلَيْهِ مِنْ أَدَبِكَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ، اے میری اولاد تمہاری اخلاقی تربیت میرا حق ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے ضروری ہے، چونکہ جب بچہ نو عمر کا ہوتا ہے نا، تو آقا کی بڑی زبردست اصطلاح ہے اس میں۔ فرماتے ہیں کہ چونکہ بچہ جب نو عمر میں ہوتا ہے، بالکل نیو ایج میں ہوتا ہے، بساط دہر پر تازہ وارد ہو رہا ہوتا ہے، زندگی کی بساط، زمانے کی بساط پہ جب بچہ نئے نئے قدم رکھ رہا ہوتا ہے، اس وقت اس بچے کی تعریف کیا ہے کہ اس کی نیت کھری ہوتی ہے، اس میں کوئی کھوٹ، کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی۔ جوں جوں انسان معاشرے میں داخل ہوتا رہتا ہے، اس کے ذہن میں ملاوٹیں، اس کے ذہن میں دیگر چیزیں بھرتی رہتی ہیں، اور ساتھ ساتھ پھر تربیت کے جو بنیادی نقطے ہیں نا، وہ پیچھے چلے جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بچوں کی تعلیم سکول میں چھوٹے بچوں کو داخل کرایا جاتا ہے، اور ایک لمٹ ہے کہ اس حد تک آپ تعلیم بچوں کو حاصل کرو، اس عمر کی حد تک۔ اس کے بعد جب بندہ بڑا ہوتا ہے، اکثر بڑے کہتے ہیں نا کہ مولانا اب تو ہم عمر کے اس حصے میں آ چکے ہیں کہ جہاں پہ کوئی چیز یاد کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے۔ تو بچے کا جو ذہن ہوتا ہے نا، وہ تازہ ہوتا ہے، بچے کے ذہن میں کوئی چیز اور ملی ہوئی نہیں ہوتی۔ ہم بعض کا تعلیم لیتے ہیں نا، تو پہلے ہم استاد کو چیک کرتے ہیں جو یعنی اوریج ہو چکے ہیں، کہ استاد کو چیک کرنا، پھر اس کی باتوں میں نکتہ چینی کرنا، پھر اس کی باتوں سے نکتے نکال کر جو اپنے کام کی بات ہے اس کو ماننے کی بجائے ہم تنقید اور اعتراض کی طرف لگے رہتے ہیں۔ بچے میں نہیں ہوتا یہ۔ بچے میں کیا ہے؟ بچہ صرف اپنی چیزوں کو پک کرنے کے پیچھے چلتا ہے، اور بچہ یہ کوشش کرتا ہے کہ جو کچھ استاد نے بتایا ہے میری تربیت کے لیے وہ کون کون سی چیز ٹھیک ہے۔ اس عنوان سے کائنات کے عظیم استاد امیر المومنین علی ابن ابی طالب، اور یہ یا علی مدد، یہ بڑا پیارا جملہ ہے۔ علی ابن ابی طالب کی تعلیمات حاصل کرنے کے لیے علی مولا سے مدد مانگنی ضروری ہے۔ جب تک ہم علی مولا سے مدد نہیں مانگیں گے تب تک ہم حقیقت میں علی مولا کی تعلیمات سے روشناس نہیں ہو سکتے۔ آقا فرماتے ہیں کہ تمہاری نیت کھری اور نفس پاکیزہ ہے۔ اب بہت ہی پیارا جملہ آقا نے ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں اے میری اولاد، ان ابتدأ بتعلیم کتاب اللہ، میں تمہاری تربیت اور تمہاری تعلیم کا آغاز اللہ کی کتاب سے کر رہا ہوں۔ کتاب خداوندی سے تمہاری تربیت کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہاں پہ کتنا اہم ترین نقطہ جناب نے ارشاد فرما دیا۔ ہمارے یہاں انگلش سٹوریز، فلمیں، کمپیوٹر گیمز،
ان چیزوں پہ توجہ دی جاتی ہے۔ کارٹون، بچے کو کارٹون دیکھنے پہ لگا دیا۔ دیہاتوں میں آپ کے جو یورپ میں رہنے والے بچے کو کمپیوٹرز گیم پہ لگا دیا۔ ماں باپ اپنے اپنے موبائل لے کے، اپنے اپنے کمپیوٹر لے کے بیٹھے ہیں۔ کیا خیال ہے کل وہ بچہ معاشرے کا کس طرح کا بندہ بنے گا؟ کمپیوٹر پہ جو گیمز وہ دیکھ رہا ہے، نہ باپ کے پاس ٹائم ہے، نہ ماں فارغ ہے۔ بچے کی تربیت کون کرے گا؟ کیا صرف سکول والوں کی ذمہ داری ہے؟ آئیے امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے جو بچوں کی، اولاد کی تربیت کے قانون بتائے ہیں، اس میں پہلا نقطہ علی امیر المومنین نے فرمایا، اے میرے بیٹے، میں تمہاری تعلیم کا آغاز، تمہاری تربیت کا آغاز اللہ کی کتاب کی تعلیم سے کر رہا ہوں۔ خدا کی کتاب کی تعلیم سے آغاز ہو۔ آپ سچ بتائیے، اپنے اپنے گھروں میں چیک کیجئے، خود اپنی زندگی کے سسٹم کو چیک کیجئے۔ ہم میں سے کتنے ایسے افراد ہیں جنہوں نے سب سے پہلے جب بچہ بولنے کے قابل ہوا، انہوں نے بچے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سکھائی ہے؟ اگر تو یہ ہے تو پھر تو آپ قابل داد ہیں، آپ کو داد ہے کہ آپ علی والے ہیں، اور آپ نے سب سے پہلے بچے کو دعائے امام زمانہ سکھائی، آپ نے سب سے پہلے بچے کو نعت علی یاد کرایا، آپ سب سے پہلے بچے کو اصول دین یاد کرا رہے ہیں، فروع دین یاد کرا رہے ہیں۔ ایک چیز، جس گھر میں ماں باپ نماز پڑھ رہے ہوں نا، آلریڈی قانون ہے، تجربہ دنیا کا گواہ ہے، آپ سب گواہی دیں گے، وہ بچہ اور چھوٹی سی بچی وہاں پہ سب سے پہلے سجدہ کریں گے۔ اچھا، قانون فطرت دیکھیں مومنین و مومنات، قانون فطرت کتنا پیارا ہے کہ بچی یا بچہ گھر میں ہوتے ہیں نا، آپ بزرگان کا تجربہ شاید ہے، آپ سب اس بارے میں میری تائید کریں گے کہ جس گھر میں ماں باپ نماز پڑھ رہے ہوں نا، ساتھ ہی بچی یا بچہ جو ہے نا وہ سجدگاہ اٹھائیں گے، تھوڑا سا اس کے ساتھ کھیلیں گے، اور کھیلنے کے بعد نہ اس بچے اور بچی کو قیام کا پتہ ہے کہ میں نے قیام کیسے کرنا ہے، نہ اس بچے اور بچی کو رکوع کا پتہ ہے کہ رکوع کیا ہے۔ اس بچی اور بچے کو صرف فطرت کا پتہ ہے کہ فطرت کا تقاضا یہ ہے میں نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا ہے، وہ سب سے پہلے سجدہ کرے گا۔ چھوٹا سا بچہ، چھوٹی سی بچی خدا کی بارگاہ میں سب سے پہلے سجدہ کر کے بتا رہے ہیں کہ اے غافل انسان، فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ تو اپنا سر اللہ کی بارگاہ میں جھکا دے۔ اب اگر انسان خدا کی بارگاہ میں نہ جھکے تو یہ فطرت سے ہٹ گیا ہے، جس فطرت کی طرف چھوٹا سا بچہ جو ہے وہ بندے کو اشارہ کر رہا ہے۔ جس گھر میں گانے سنے جا رہے ہوں وہاں پہ بچہ بہترین ڈانس کرتا ہے۔ یہ فیس بک پہ آپ نے کئی ایسی ویڈیوز دیکھی ہوں گی، چھوٹے چھوٹے بچے ڈانس کر رہے ہیں، گانے گا رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ گھر کی تربیت ہے۔ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ آگے یہ ماں باپ ہیں، چاہے اس کو کافر بنائیں، چاہے اس کو مسلمان بنائیں، چاہے اس کو علی والا بنائیں، چاہے اس کو ثقیفے والا بنائیں، چاہے اس کو غدیری بنائیں، اس کو کربلائی بنا لیں، کربلائی کو عزادار بنا لیں، عزادار کو پھر امام زمانہ کا منتظر بنا لیں، اور منتظر کو پھر عدالت قائم کرنے والا بنا لیں، یہ والدین پر منحصر ہے۔ مولا آپ سب کو اجر عطا فرمائے۔ جو مومنین گھر میں بیٹھ کر داد دے رہے ہیں وہ مسجد کی رونق ہوا کرتے تھے، ہم ان کی داد کو یہاں پہ فیل کر رہے ہیں۔ مولا آپ کی زندگیاں دراز فرمائے۔ سینٹرز میں نعرہ حیدری کی گونج جو ہے وہ انشاءاللہ بہت جلد بحال ہوگی۔
ابھی تک ہم محروم ہیں ان چیزوں سے، لیکن ڈینش قانون کے فالو کرتے ہوئے انشاءاللہ ہم نے گورنمنٹ آف ڈنمارک کے ساتھ مکمل طور پہ تعاون کرنا ہے، اور اس بیماری کا خاتمہ ہمارے اس تعاون سے ہی یقیناً ممکن ہے۔ تو امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ میں سب سے پہلے کتاب خدا کی تعلیم سے آغاز کر رہا ہوں۔ اچھا، تعلیم کتاب خدا کا سب سے بڑا بہترین طریقہ بچے کی تربیت اور تعلیم کہاں سے شروع کی جائے؟ میں نے 2 دن پہلے ایک قانون بتایا تھا 7 7 اور 7 کا، کہ پہلے 7 سال کیا ہیں، دوسرے 7 سال کیا ہیں، تیسرے 7 سال کیا ہیں، وہ میں نے قانون بتایا تھا۔ اسی طرح ایک قانون یہ ہے کہ جس دن بچی اور بچہ 4 سال 4 مہینے اور 4 دن کا ہو جائے، یہ نوٹ کر لیں، توجہ کریں اس بات کی طرف، جن گھروں میں آپ سب کو ڈیٹ آف برتھ یاد ہوتی ہے، بچوں کی سالگرہ کرتے ہیں، مولا آپ کے بچوں کی زندگیاں دراز فرمائے، 4 سال 4 مہینے اور 4 دن کا جب بچہ یا بچی ہو جائے، اس وقت اس کے لیے تعلیم کا آغاز کرو۔ باقاعدہ طور پہ اس کو سکولز میں یا دیگر جہاں پہ بھیجے جاتے ہیں وہاں پہ ان کو بھیجو اور ان کے لیے تعلیم و تربیت کا انتظام کرو۔ لیکن ظاہری بات ہے بچے اس سے پہلے ہی بولنا شروع کرتے ہیں۔ بچے کی بولنے کے لیے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز کیا جائے، اور امیر المومنین کے قانون، عطا کردہ قانون کے مطابق بچے کی تعلیم کا آغاز خدا کی کتاب سے کیا جائے، قرآن کی تعلیم سے کیا جائے۔ ڈنمارک والوں، ایک درد دل ہے جو آج شیئر کرنے پہ مجبور ہوں۔ میں الحمدللہ رب العالمین 2003 سے لے کر آج تک میں ٹیچر ہوں، مسلسل بچوں کو تعلیم دیتا ہوں، قرآن کی، احکام کی اور دیگر چیزوں کی، حتیٰ کہ میں باقاعدہ طور پہ دیگر کتب بھی پڑھاتا رہا ہوں جو مثلا سکولز کی کتابیں ہیں، وہ بھی، یعنی الحمدللہ باقاعدہ میں ایک استاد کی، ٹیچر کی حیثیت سے 2003 سے لے کر آج تک، 2003 سے پہلے میرے اپنا تعلیمی سال تھا، جتنے بھی زندگی کے ادوار ہیں، شاندار ترین ادوار ہیں جو تعلیم لی اور جو دینے کا سلسلہ، اب بھی ہم طالب علم ہیں، اب بھی اسٹوڈنٹ ہیں۔ میرے محترم، ایک درد دل ہے کہ، اور یہ گلہ مجھے ڈنمارک والوں سے اور کچھ دیگر یورپی ممالک سے بھی، جتنے مومنین و مومنات رہتے ہیں، پاکستان میں غریب لوگوں کی کثرت ہے، لیکن یقین کریں وہ قرآن کی تعلیم کو بڑا ہی زیادہ ٹائم دیتے ہیں۔ اچھا، شاہ صاحب کا کل ایک سوال تھا گزشتگان کی واجب نماز کے متعلق، برائے مہربانی واجب قضا روزوں کے احکام بھی بیان فرمائیں، زندہ افراد کے بھی اور گزشتگان کے بھی۔ جی شاہ صاحب، انشاءاللہ ضرور۔ میرے محترم، بندے باقاعدہ طور پر قرآن کی تعلیم کی قدر کرتے ہیں پاکستان میں اور ہمارے دیگر ممالک میں۔ میں نے وہاں پہ چیک کیا ہے کہ بچوں کو یقینی طور پہ قرآن کی کلاسز کے لیے بھیجا جاتا ہے، ایک بات، اور یقین کریں جو بزرگان پاکستان سے آئے ہیں یا دیگر اپنے ممالک سے آئے ہیں وہ اس بات کی تائید کریں گے، یا جن بزرگان نے اپنے گھروں میں اپنے والدین کے ہوتے ہوئے جنہوں نے وہاں پہ تعلیم حاصل کی ہے وہ میری تائید کریں گے، برتھ ڈے منانے کا رواج بہت کم تھا۔ آپ ایک بچے کی برتھ ڈے پہ کتنا خرچہ کرتے ہیں ذرا اندازہ لگائیں۔ یہاں پہ گلہ یہ ہے کہ کسی نے آج تک بچے کے قرآن کی تکمیل پہ کبھی بچے کے دوستوں کو انوائٹ کیا ہو، کبھی کیک کاٹا ہو کہ مولانا صاحب آئیے
میرے چند بزرگان، سادات محترم بزرگان، آئیے آج میرے بچے نے قرآن کمپلیٹ کیا ہے، قرآن کے کمپلیٹ کرنے پہ میں آج کیک کاٹوں گا، میں مومنین کی دعوت کروں گا۔ یہ واقعاً یہ معاشرہ اس چیزوں سے محروم ہے۔ برتھ ڈے پہ گانے بجانے کا انتظام آپ کرتے ہیں، طرح طرح کے کھانے دیتے ہیں، آپ بچے کی تعلیم و تربیت کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ نہ بچے کو قرآن کے متعلق آپ نے تعلیم دی، نہ بچے کے قرآن کی تکمیل پہ آپ نے اس کے لیے ایک دعوت اور پارٹی کا اہتمام کیا، جبکہ اس کی برتھ ڈے پہ گانے بجانے بھی ہیں، اس کے دوستوں کو انوائٹ بھی کر رہے ہیں، طرح طرح کے کھانے بھی ہیں۔ اب خود اندازہ لگائیں کہ آپ بچے کو دنیا داری میں دھکیل رہے ہیں یا دینداری کی طرف لے کے آ رہے ہیں۔ لہذا یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی طرف متوجہ ہوں، یہ تربیت کے بنیادی اصول ہیں۔ اگر آپ ان پہ عمل نہیں کریں گے نا تو پھر بچے کو آپ نہیں بتا سکیں گے کہ امام حسین نے قرآن کی تلاوت کیسے کی ہے۔ وہ بچہ کیا جانے کہ سارے امام حسین علیہ السلام نے قرآن کی تلاوت نیزے پہ کیسی کی، جو خود قرآن کو جانتا ہی نہیں ہے۔ اور یہاں پہ میں اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے لیے عرض کروں گا کہ سیدہ زینب عالیہ، سیدہ ام کلثوم، علی کی مظلوم بیٹیوں کی چادر کے لٹنے کا ارمان باپردہ خاتون کو ہوتا ہے۔ جس عورت کو چادر کی عظمت ہی پتہ نہیں ہے، جس عورت کو حجاب کی قدر ہی نہیں ہے، وہ عورت کبھی بھی علی کی بیٹیوں کے چادر کے لٹنے پہ غم نہیں کر سکتی۔ علی کی بیٹیوں کی چادر کا غم اس خاتون کو حقیقت میں ہوگا کہ جو خاتون خود حجاب کی قدر کرنے والی ہے۔ میرے محترم، قرآن کی عظمت کو اجاگر کیجیے، اور مبارک ہو آپ کو علی والو۔ کسی مذہب، کسی گروہ، کسی فرقہ کے امام کے بارے میں وہ بات نہیں ہے جو آپ کے امام کے بارے میں۔ اور کیا ارشاد فرمایا سید الانبیاء نے؟ القرآن ما علی۔ احسن سید، ماشاءاللہ، قرآن علی کے ساتھ ہے، وَعَلِيٌّ مَعَ الْقُرْآنِ، اور قرآن علی قرآن کے ساتھ ہیں۔ اب سچ بتائیے کسی مذہب، کسی فرقہ، کسی گروہ کے امام کے بارے میں سید الانبیاء نے یہ فرمایا ہو؟ یہ صرف آپ کی خوش قسمتی ہے کہ آپ وہ عظیم گروہ ہیں کہ جن کے امام قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن ان کے ساتھ ہے۔ وہ بچے جن پر نماز اور روزے فرض نہیں ہیں، وہ اپنے بزرگوں کی قضا نماز یا روزے رکھ سکتے ہیں۔ احسن، چلیں، سوالات زیادہ ہو رہے ہیں تاکہ جوابات سے آپ معروم نہ رہیں۔ میرے محترم، ایک سوال تو جیسے خرم شاہ صاحب نے کیا ہے کہ قضا نمازوں کا مرحومین کے لیے حکم تو آپ نے بتایا، لیکن قضا روزوں کا کیا حکم ہے مرحومین کے لیے؟ بہت اچھا سوال ہے شاہ صاحب اور دیگر سامعین محترم۔ قضا روزوں کا بھی وہی حکم ہے جو قضا نمازوں کا ہے۔ نمازیں بھی مرحوم کی طرف سے جو واجب ہیں بڑے بیٹے پر، اسی طرح روزے بھی واجب ہیں۔ اگر وہ خود بجا لائے تو بہت اچھی بات ہے، اگر خود بجا نہیں لاتا تو اپنے مرحوم باپ کے نام پر اجارہ کے طور پہ کسی کو مجیر بنا کر روزے رکھوائے، یہ سب سے بہتر کام ہے۔ میں نے ان دنوں ایک برادر محترم سے آغا سستانی کا فتویٰ سنا ہے، البتہ میں نے ابھی تک پڑھا نہیں ہے، میری نظر سے گزرا نہیں ہے، سنا ہے، لیکن چونکہ معتبر فرد نے نقل کیا ہے اور ہمیشہ وہ معتبر بات کرتے ہیں، غیر معتبر بات نہیں کرتے وہ،
ذمہ دار ہیں انہیں پتہ ہے کہ فتوے کی حیثیت کیا ہوتی ہے۔ آغا سستانی مدظ اللہ العالی کے فتویٰ کے مطابق اگر مرحوم کی طرف سے فدیہ دے دیا جائے تو تب بھی ان کے روزے کا اجر ان کو مل سکتا ہے۔ مثلا آپ روزے نہیں رکھ سکتے، لیکن اگر مرحوم کے نام کا فدیہ دے دیں تو تب بھی ان کے لیے بہت زیادہ بینیفٹ مل سکتے ہیں، اور ان کے لیے یہ بہت اچھی بات ہوگی، اور ان کے کافی حد تک روزے جو ہے نا وہ ریکور ہو جائیں گے۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات کہ نماز تراویح مشہور چیز ہے کہ دوسری بادشاہت کے دور میں باقاعدہ طور پہ جماعت کا سلسلہ شروع ہوا۔ شیعہ برادران، شیعہ خواہران اس چیز سے غافل نہ ہوں کہ نوافل اہل سنت میں بھی ہیں، نوافل شیعہ میں بھی ہیں۔ 20، 21، 22، 24 رکعت ہر روز کے نوافل، یہ پہلی رمضان سے لے کر آخر رمضان تک آپ فقہی کتب کو چیک کر لیں، مفاتیح الجنان دیکھ لیں، ترتیب ہے باقاعدہ طور پہ ہر روز کتنے نوافل پڑھنے ہیں، وہ ترتیب ہے باقاعدہ نوافل کی۔ لیکن ہماری فقہ کا ایک قانون ہے کہ لا جماعت فی النافلہ، نافلہ میں جماعت نہیں ہوتی، جماعت صرف اور صرف ہوتی ہے واجب نماز کی۔ اب آپ سوال کریں گے کہ مولانا نماز عید بھی تو سنت کی نیت ہے، تو اس کا جواب عرض یہ ہے کہ چونکہ امام کے دور میں اس سے پہلے اور جناب رسول کے دور میں نماز عید چونکہ واجب رہ چکی ہے، اور بعد میں جب امام علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو پھر نماز عید واجب ہو جائے گی، اس وجہ سے اس کی جماعت کا حکم ہے، اور بغیر جماعت کے بھی آپ نماز عید پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال واجب نماز میں جماعت کا حکم ہے، نوافل نماز جماعت کے ساتھ نہیں ہے۔ اب آگے یہ تراویح کی موجودہ صورتحال یہ دوسرے دور خلافت میں شروع ہوئی ہے کہ جب دوسرے بادشاہ نے دیکھا مسجد نبوی میں لوگ اپنے اپنے نوافل میں مشغول ہیں، انہوں نے سب کو اکٹھے کیا، ایک کو امام منتخب کیا اور اس کو کہا کہ تو جماعت کرا اور باقی اس کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے۔ بعد میں انہوں نے اس خوبصورت ماحول کو دیکھ کر کہا کہ نعم البدعہ، کتنی خوبصورت بدعت میں نے انجام دی ہے۔ یہ تمام اہل سنت کتب میں یہ موجود ہے، اور آج کل اہل سنت بزرگ علماء اس چیز کی کثرت سے بیان کر رہے ہیں، وہ حقیقت کا اقرار کر رہے ہیں ان تمام چیزوں کا۔ لہذا نوافل پڑھنا گھر میں پڑھیں، مسجد میں پڑھیں، جہاں بھی پڑھیں، وہ اسی طرح ہیں جس طرح اہل سنت میں ہیں، اسی طرح ہمارے ہاں ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ جماعت کے ساتھ ہو یا موجودہ اس ترتیب کے ساتھ ہو، اس کا حقیقتاً اسلام سے، سیرت نبی سے کوئی تعلق نہیں ہے، بعد میں اس کا تعلق جوڑ دیا جائے تو یہ اس مکتب کی اپنی فکر ہے۔ میرے محترم، وہ بچے جن پر نماز اور روزے فرض نہیں ہیں، وہ اپنے بزرگوں کی قضا نماز اور روزے رکھیں تو یقیناً بزرگوں کو ثواب ضرور ملے گا، انہیں اجر ملے گا، انہیں بہترین گفٹ کی صورت میں عالم برزخ میں پہنچے گا۔ لیکن بچے زندہ والدین کے قضا نمازیں اور روزے نہیں رکھ سکتے۔ ہماری اپنی فیملی کی میرے بھتیجے کی بیٹی بنتی ہے، تو وہ اس نے بڑا زبردست ایک کام کیا، اس نے کچھ عرصہ پہلے، چھوٹی سی بچی ہے، اس نے نمازیں پڑھنا شروع کر دیں۔ اپنی نماز تو وہ پڑھتی تھی، تو ساتھ ساتھ وہ اور زیادہ لمبی نمازیں اس نے شروع کر دیں۔ اس کی ماں نے پوچھا کہ بھئی تم کیا کر رہی ہو؟ اس نے کہا میرا ابو نماز نہیں پڑھتا، میں ابو کی قضا نمازیں پڑھ رہی ہوں۔ اب وہ ابو زندہ ہے، جوان ہے، تو وہ ماں بھی ہنسی، گھر والے بھی ہنسے، انہوں نے کہا بھی تیرا باپ تو زندہ ہے، تو لہٰذا زندہ ماں باپ کی قضا نمازیں، قضا روزے چھوٹے بچوں پہ نہ ڈالیں،
مرحومین کے لیے اگر چھوٹے بچے جو اس سن میں پہنچ چکے ہیں کہ جو یعنی اچھے اور برے کی تمیز کرتے ہیں، روزے کی قوت اور طاقت رکھتے ہیں، اگر وہ شام کے ٹائم پہ، افطار کے ٹائم پہ کہہ دیں میرے اللہ آج میرے اس روزے کا ثواب میرے دادا مرحوم کو، میری دادی مرحومہ کو، نانا کو یا نانی کو یا دیگر جو ہمارے خاندان کے مرحومین ہیں ان کے ارواح کو ایصال فرما، تو یہ بہت اچھا قدم ہوگا۔ اسی طرح ان کی نمازیں یہ ادا کریں، بچے کی تربیت بھی ہوگی، بچے کے بھی نامہ اعمال میں ثواب ہوگا، اور یقیناً مرحومین کی بلندی درجات کا ذریعہ بھی یقیناً بنے گا۔ انشاءاللہ آپ کے دیگر سوالات کا سلسلہ ساتھ ساتھ جاری رہے گا۔ امیر المومنین آقا علی ابن ابی طالب کی ذات پہ صلوات پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد۔ میرے محترم، بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اپنے بچوں کی تعلیم کا آغاز کتاب خدا سے کیجیے، اور پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، میں نے دیکھا کہ کتاب خدا سے کیوں تعلیم کا آغاز کیا؟ اس لیے کہ تمہارا دل قرآن کے علاوہ کہیں دوسری چیزوں میں مشغول نہ ہو جائے، اس لیے میں نے جلدی کی قرآن کی تعلیم دینے میں۔ لیکن یہ اندیشہ پیدا ہوا، اور پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جن لوگوں کے عقائد اور مذہبی خیالات میں اختلاف ہے میں وہ بھی تم پہ بیان کر دوں۔ یاد رکھیے، بہت ہی بہترین نکتہ امیر کائنات نے یہاں پہ ارشاد فرمایا۔ محمد علی صاحب، آج آپ لیٹ آن لائن ہوئے ہیں، آپ بر وقت جو ہے نا وہ تشریف لایا کریں، آپ بہترین ممبران میں سے ہیں، لہذا بر وقت جو ہے نا وہ اس چیز کا خیال کریں۔ علیکم السلام، پیر مولا علیہ السلام مدد۔ تو لہذا میرے محترم، یہاں پہ ایک نکتہ، بہت دقیق نکتہ امیر المومنین نے ارشاد فرمایا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلے تو ہے کتاب خدا کی تعلیم، دوسری اہم ترین چیز ہے کہ اختلاف نظریات اور عقائد وہ بچوں کے سامنے بیان کیا جائے۔ امیر المومنین کے یہ جملے ہیں، فرمایا کہ تم پر اسی طرح مشتبہ نہ ہو جائیں جیسے ان پر اشتباہ ہو گیا ہے۔ پھر فرماتے ہیں باوجود یہ کہ ان پر غلط عقائد کا تذکرہ تم سے مجھے ناپسند تھا، مگر اس پہلو کو مضبوط کر دینا تمہارے لیے مجھے بہتر معلوم ہوا۔ بہت شکریہ داد دینے والوں کا جی، بات داد مانگ کے لی جاتی ہے، تو بہت شکریہ، بہرحال مولا آپ سب کو اجر عطا فرمائے۔ یاد رکھیے کہ امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ جن لوگوں میں عقائد کا اختلاف ہے وہ اختلاف نظر بچوں کے سامنے بیان کرو۔ بیٹا فلاں لوگوں کا یہ نظریہ ہے، فلاں گروہ کا یہ نظریہ ہے، سقیفہ بنی ساعدہ میں یہ ہوا تھا، غدیر میں یہ ہوا تھا، رسالت کا یہ طریقہ کار ہے، اچھا مثلا قادیانیوں کا یہ نظریہ ہے، ختم نبوت کا یہ نظریہ ہے۔ میرے بیٹے یاد رکھو، کربلا اس لیے بنی، کربلا کا مخالف نظریہ یہ ہے، ہم امام زمانہ کے آج انتظار کیوں کر رہے ہیں، فلاں لوگ امام زمانہ کا انکار کیوں کر رہے ہیں۔ یہ تمام کی تمام چیزیں عقائد کے اختلاف کو اولاد کے سامنے بیان کرنا امیر المومنین کی تعلیمات میں سے ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ان تعلیمات کا ضرور شیئر کرو اپنے بچوں سے کہ جو عقائد کے حوالے سے اختلافی باتیں ہیں، تاکہ تمہارے بیٹے کو جو معاشرے میں اختلاف عقائد ہے نا وہ متوجہ ہو جائے اور اپنی ایک سمت جو ہے نا وہ اس کو متعین کر لے کہ بعد از پیغمبر صراط مستقیم کیا ہے، عظمت رسالت کیا ہے،
ہمارے ہادی کون ہیں، نماز حقیقتاً کیا ہے، یہ تمام تر چیزیں ان کو بیان کر دینا سیرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہے اور فرمان جناب علی ابن ابی طالب ہے۔ مالک کائنات سے گزارش ہے کہ پروردگار عالم آقا امیر المومنین کے فرامین کے مطابق ہم سب کو قرآن کی تعلیم، ہم سب کو عقائد حقہ کی تعلیم اپنی اولاد کو، اپنے شاگردان کو دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور پروردگار عالم تمام مومنین و مومنات کو قرآن و اہل بیت کی معرفت نصیب فرمائے۔ بہت شکریہ جی، کل ایمان نعرہ حیدری یا علی۔ مولا آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور آپ کی پریشانیاں دور ہوں۔ پروردگار عالم ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، اور پروردگار عالم جتنے بھی بے گناہ قیدی ہیں صدقہ سید سجاد کی قید کا انہیں جلد از جلد رہا فرمائے۔ اس قیدی کا واسطہ کہ جس کا قید خانہ اتنا تنگ تھا کہ فرماتے ہیں ایک شخص آیا نا، چند ایک مومنین بے گناہ قید ہیں، ان کے لیے خصوصی دعا ہے، اتنا تنگ قید خانہ تھا جناب موسیٰ کاظم کا۔ عزاداران حسین، ایک شخص آیا امام موسیٰ کاظم کی ملاقات کے لیے، مشکل سے اس نے رسائی حاصل کی، زندان تک پہنچا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے گفتگو کر رہا ہے۔ اس وقت کہنے لگا مولا ملاقات کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، آقا اجازت دیجئے، ابھی زندان کے سپاہی آ جائیں گے اور مجھے اٹھا کے باہر پھینک دیں گے، آقا اجازت دیجئے میں چلا جاؤں۔ جی اجازت ہے۔ جانے سے پہلے عرض کرنے لگا یبن رسول اللہ، کیا مجھے کوئی دعا نہیں دیں گے؟ فرمایا کیوں نہیں، صبح و شام اپنے شیعہ کے لیے دعا کرتا ہوں، یقیناً ہر وقت تو میں دعاؤں میں یاد رکھتا ہوں، آقا میرے لیے کوئی اہم ترین دعا کیجیے نا۔ اس وقت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے عزاداران حسین جو اس مومن کے لیے دعا کی، رو کے فرماتے ہیں جا میرا شیعہ، اللہ نہ کرے کسی مسلمان کی قید میں تو رہے۔ فرمایا میرے آقا مسلمانوں کی قید اتنی سخت ہوتی ہے؟ فرمایا ہاں اے مومن، مسلمانوں کی قید اتنی سخت ہے کہ میرا قید خانہ دیکھ لے، نہ تو یہاں میں سیدھا کھڑا ہو سکتا ہوں اور نہ ہی سیدھا لیٹ سکتا ہوں، ایک ٹائم کا اتنا قلیل کھانا آتا ہے کہ وہ میرے لیے کافی بھی نہیں ہوتا، اگرچہ دنیا کے کھانوں کی مجھے ضرورت بھی نہیں ہے۔ فرمایا 14 سال گزر گئے ہیں، نہ میں نے اپنی بیٹیوں سے ملاقات کی ہے، نہ میں نے اپنے بیٹوں سے ملاقات کی ہے۔ پروردگار عالم امام موسیٰ کاظم کی قید کا واسطہ بے گناہ قیدیوں کو رہا فرما۔ پروردگار عالم مومنین و مومنات کی پریشانیاں دور فرما، ہم سب کو بیت اللہ کا حج نصیب فرما، کربلائے معلیٰ کی زیارات نصیب فرما، کربلائے معلیٰ کی حفاظت فرما، ہمارے دینی اداروں کی حفاظت فرما، ڈنمارک سے اور تمام دنیا سے ہر جگہ سے اس موذی مرض کا جلد از جلد خاتمہ فرما۔ میرے اللہ تجھے اپنے ولی برحق جناب امام زمانہ کی عظمت کا واسطہ ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ چند ایک بیمار ہیں بالخصوص سیدہ نسیم اختر، میرے مالک انہیں صحت کاملہ عطا فرما، اس سید زادی پہ رحم فرما۔ ہمارے محترم عزیز ناصر خان کو، ان کی والدہ کو، ان کی اہلیہ کو صحت و سلامتی طول عمر عطا فرما، ان کی طرف سے آج کا افطار اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کے رزق مال میں مزید برکت فرما، انہیں آفات و بلیات زمانہ سے محفوظ فرما۔ بالخصوص آج کے افطار کا ثواب مرحوم عبدالحق مرحوم حاجی چودھری محمد اشرف صاحب کے یہ ماموں تھے، ان کے روح کو میاں محمد اسماعیل مرحوم، مہدی خان مرحوم، محمد خان مرحوم، پولے خان مرحوم، عبداللہ خان مرحوم
اور میاں خان مرحوم کے ارواح کو ایصال فرما۔ اس کے علاوہ ان کے خاندان کے جتنے بھی مومنین و مومنات مرحومین ہیں میرے مالک ان کے درجات بلند تر فرما۔ ناصر خان کے سسر اور ساس کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ ناصر خان کی والدہ کو پروردگار عالم صحت کاملہ طول عمر عطا فرما۔ یہ بی بی دین ادارے کی ہمارے جعفریہ سینٹر کی بہت بڑی معاون ہے، میرے مالک اس خاتون کو صحت کاملہ عطا فرما، اور یہ جو ہمیشہ ادارہ سے تعاون کرتی ہیں پروردگار عالم اس کے صدقے میں ان کے دنیا اور آخرت کی مشکلات کو آسان فرما، اور ان کی اولاد کو ادارہ حاضہ کے ساتھ تعاون کرنے اور مذہب حقہ کے ساتھ تعاون کرنے کی مزید توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم ہم سب کے مرحومین کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ جتنے مرحومین کا نام لیا ہے ان سب کے لیے اور اپنے اپنے مرحومین کے لیے اور ملت کے شہداء کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما لیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الاطہار۔